how the lockdown affected on the Pakistan and other countries. لاک ڈاؤن ہونے کی وجہ سے پاکستان میں کیا مشکل کا سامنا ہے، کیا پرابلمس کا سامنا آ رہا ہے، کمپلیٹ اپڈیٹس. ہوتا دراصل یوں ہے کہ جب کسی ملک میں لاک ڈاؤن ہوتا ہے یا کرفیو ہوتا ہے تو اس ملک کی معاشیت کنڈیشن بالکل زیرو پہ آ جاتی ہے. اور ہمارا جو ملک ہے خاص کر پاکستان وہ ڈیپینڈڈ ہے ایگریکلچرز پہ. ایگریکلچر کا کام نہیں ہوگا تو ہمارے اثاثے نہیں چلیں گے، ہمارے روزگار بند، سب نظام ٹھپ، بے روزگاری زیادہ ہو جائے گی. تو اس لیے پرائم منسٹر صاحب عمران خان صاحب نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ لاک ڈاؤن کو اٹھاتے ہیں، مطلب کہ کچھ مخصوص اسپیسیفک کاموں کے لیے، مطلب ایگریکلچر کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ ہم لاک ڈاؤن کو ختم کر دیں، لوگ اپنے کنسٹرکشن کے کاموں میں ختم کرتے ہیں، لوگ انویسٹ کریں. کیونکہ عمران خان نے ایک پالیسی چلائی تھی کہ جو لوگ لاک ڈاؤن کی وجہ سے گھروں میں کوآرڈینیٹر میں ہیں ان کو پر منتھ 12,000 روپیہ دیا جائے گا. تو ابھی تک اس چیز کا کنفرم نہیں ہے، کسی کو بھی اس چیز کا 100% شور نہیں ہے کہ لاک ڈاؤن اور یہ کرونا وائرس کب تک ہے، کب تک نہیں ہے، کب تک ختم ہو جائے، اس کے کب تک ختم ہونے کے چانسز ہیں، اس میں کوئی بندہ کنفرم نہیں کہہ سکتا. تو اسی لیے پاکستانی گورنمنٹ نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ کرونا سے بھی مقابلہ کریں گے، اس کو بھی فیس کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو معاشی حالات ہیں، جو امپورٹ ایکسپورٹ ہے، اس کو بھی ترجیحات دیں گے. ویسے اس وجہ سے ایک پاکستان کو یہ بھی ایک ریلیف ملا ہے کہ جو بندہ پاکستان میں انویسٹ کرنا چاہ رہا ہے، ہاؤسنگ اسکیم ایک جو عمران خان صاحب نے یا ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے ایک اسکیم چلائی تھی، اس میں آپ انویسٹ کر سکتے ہیں وداؤٹ اینی پیئنگ اینی ایکسٹرا ٹیکسز. تو ٹیکسز کے لیے بھی پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ اس میں ریلیکسمنٹ ملے گی سب کو. جو ٹیکسز ہیں ان کو ہم ڈاؤن کریں گے، ان کو ہم جتنا پہلے ٹیکس ہم پے کرتے تھے اس سے کم کریں گے ٹیکسز. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ بہتر کریں. ابھی تو سچویشن یہ ہے کہ اسٹل سارے کنٹریز میں لاک ڈاؤن، کمپلیٹ لاک ڈاؤن ہے، کیونکہ کرونا وائرس میں کافی تباہی مچا رکھی ہے. امریکہ میں کتنی موتیں ہو چکی ہیں، اس کا میں شیڈیول آپ کو شیئر کر رہا ہوں، شیڈیول بھی دیکھ لیجیے گا. ویسے ہی پاکستان میں بھی اور ویسے ہی صومالیہ، دبئی میں، ہر جگہ پہ. تو ابھی تک فلائٹیں اوپن نہیں ہوئی ہوئی ہیں، فلائٹیں کمپلیٹلی بند ہیں، امپورٹ ایکسپورٹ کمپلیٹلی بند ہے. مطلب کہ کافی جو لوگ ہیں پریشان ہوئے ہوئے ہیں ابھی تک. اللہ تعالیٰ خیر کرے. حالانکہ یہاں تک کہ مساجد بھی بند ہوئی ہوئی ہیں. اور سعودیہ کے لیے تو سعودیہ والوں نے ایک بڑا اعلان کر دیا ہے کہ سعودیہ والے جتنے بھی کمپنیز میں ہمارے اوورسیز پاکستانی کام کر رہے ہیں ان کے لیے ایک ڈیڈ لائن جو ہے، خوشخبری سمجھیں یا اس کو غم خبری سمجھیں، لیکن ان کے لیے یہ ایک ڈیڈ لائن ہے کہ سعودی گورنمنٹ نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ جتنے بھی پاکستانی یا اوورسیز ورکرز وہاں پہ کام کر رہے ہیں ان کو 6 مہینے کی چھٹیوں کے لیے بھیجا جائے گا. ابھی اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا، دیکھیں ان 2-4 دن میں یا اس ویک میں عمل درآمد ہونا شروع ہو جائے گا. وہ اس وجہ سے ہوا ہے کہ سعودیہ کمپلیٹلی لاک ڈاؤن میں ہے اور کرونا وائرس بھی وہاں پہ کافی پھیل چکا ہے. تو اسی لیے ظاہر جتنے لوگ کمپنیز میں کام کرتے ہیں، جس طرح سے بھی کام کرتے ہیں، ظاہر ایک لیبر ٹریڈ ایک ایسا ہے کہ یہاں پہ سیفٹی کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹول ایک بندے کے لیے سیپریٹ نہیں ہوتا، سارے یوز کرتے ہیں، تو ایکسچینج کرتے ہوئے کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اسی لیے انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ جتنے بھی اوورسیز پاکستانیز، انڈینز، بنگالی جتنے بھی ہیں ان کو ایک اسپیشل جہاز میں یا ایسے کانٹیکٹ کر کے پاکستان ایئرپورٹ پہ اسپیشل جہازز کے ذریعے ان کو پاکستان بھیجا جائے گا، ان کو چھٹی بھیجا جائے گا. ابھی یہ دیکھیں کیا کرتے ہیں کیا نہیں، ابھی انہوں نے فائنل ڈیسیژن نہیں لیا ہے. تو اتنا ہی پتہ چلا ہے کہ 6 منتھ کی چھٹی کے لیے بھیج رہے ہیں جب تک یہ لاک ڈاؤن ختم ہوتا ہے، جب تک کرونا وائرس کا خاتمہ ہوتا. تو ویسے کوآرڈینیٹر میں ایک بیسٹ ٹائم گزارنے کے لیے یہ ہے کہ یوٹیوب پہ لرننگ کا کام کیا جائے، لرن کریں، ارن کریں. بہت ساری اپلیکیشنز ہیں جس سے آپ لرن بھی کر سکتے ہیں اور اس سے ارن بھی کر سکتے ہیں. ایکسپرٹ آپشن ایک اپلیکیشن ہے جو لوگ بالکل فارغ بیٹھے ہوئے ان کے لیے بہت اچھی ہے پیسے کمانے کے لیے. آپ اس سے تھوڑا سا کام کریں گے، آپ کے پیسے ڈائریکٹ آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوں گے. تو کیا کچھ سچویشن ہے پاکستان کی، میرے پاکستانی دوست.
کامنٹ سیکشن میں کامنٹ کیجیے گا. تو ٹھیک ہے دوستو، انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. گولڈ مائن سوشل نیٹ ورک کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا اور شیئر کیجیے گا دوستوں کو. تو ٹھیک ہے دوستو، اللہ حافظ. اپنا خیال رکھیے گا، ان لوگوں کا بھی خیال رکھیے جن کا کوئی خیال رکھنے والا نہیں ہے. ٹھیک ہے، اللہ حافظ.